اب آپ کی آزمائش کا وقت ہے، اس لیے کہ زحمت کلام دے رہا ہوں حضرت جون اولیا کو، اور سیانے کہہ گئے تھے کہ ولی اولیاؤں کے کہے پہ جایا کرو، ان کے کیے پہ نہیں۔ بھائی جون ایلیا، جانا جان، نہ میں جون ایلیا ہوں نہ حضرت جون ایلیا، اولیاء ہیں صاحب، کچھ بھی نہیں۔ میں ایک بات عرض کروں، میرا ظہور 13 رجب حضرت علی کی ولادت کی تقریب سے ہوا تھا امروہے میں، جو دور تک چلتا رہا، پھر پاکستان آ گیا۔ یہ دوسرا ظہور تھا۔ تیسرا ظہور جو آخری ہے وہ جناب سید سلیم جعفری کی بنیاد پر اور ان کے اعطا اور ان کے عطا کی بنیاد پر میرا تیسرا ظہور دبئی میں ہوا، اور مجھے دبئی میں صحیح معنی بالکل، میں کوئی مذخرفات کی باتیں نہیں کر رہا، نہ میں خوش آمدی ہوں، میں وہ آدمی ہوں جس نے کرفیو ڈیفائی کیے ہیں۔ میں ایمانداری کی بات سے کہتا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا صحیح ظہور دبئی میں ہوا۔ مجھے اپنے بہترین سامعین دبئی میں ملے، بہترین، کیا کہنے چاہتے؟ لیکن میں آج بہت اداس ہوں۔ اب تک میں سلیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، دھت رہا، لیکن آج ایسا نہیں۔ کیوں؟ میں ہار چکا ہوں۔ میں معاشرے کو اپنی اقدار پر لانا چاہتا تھا، میں حرام اور حلال کے معیاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا، مگر میں ہار گیا۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، یہ افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے، یہ لیکرگس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مارکس آریلس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ بونوں کا معاشرہ ہے۔ میں بونا شاعر ہوں جسے بہترین سامعین ملے ہیں۔ ایک شعر جو ایک بات کہہ دوں، وہ کہاں گئی شاہدہ، میں نے 10 برس پہلے یا 6 برس پہلے ایک نیا خواب دیکھا۔ اس سرزمین میں، شاید ابو ظہبی میں یا دبئی میں، ایک لڑکی کا جو اس وقت موجود ہے اس مجمع میں، جو میرا خواب ہے، جسے میں کبھی نہیں پا سکتا۔ اور میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے، میں تباہ ہو کر آیا ہوں۔ یہ حسری کی بات ہے، اچھا یہ حسری کی بات ہے۔ جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی بہت زمانے کا نہیں، اسی کا پاکستان کا بھائی سلیم جعفری کے اعزاز میں ہم جب ٹہلا کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، تو جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی۔ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ۔ یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ یہاں تو چارہ سازوں کی آج میں بڑا حساس ہوں، چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا، چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں۔ اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اب تو جس طور بھی
گزر جائے، کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف، کوئی شکوہ بھی اب کسی سے، کیا کہنے جو ہے، اس کے غم میں کیا سبھی کو کیا کوئی شکوہ بھی اب کسی سے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، واہ، نن کو انہوں نے رمز، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی، کیا کہ اور قریب ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں، میرے کمرے میں تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی۔ ارے یار علی نے یہی تو کہا ہم سے، علم علم علم، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، سمی بیٹھا ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، سماعت فرمائے، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، واہ، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، عشرت، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے، ایک رمز ہے، ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، واہ، زندگی میں کبھی آرام نہیں، کیا کہنے زندگی میں، ایک دن پہلی مرتبہ زندگی میں ایک نم سنا رہا ہوں میں، فارحہ خطی کیوں لکھے جائیں، خطی کیوں لکھے جائیں، فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے، فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے، مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گنوا دیجئے، آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا، دیکھیے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا، میں بھی کچھ کہوں تم سے، فارحہ نگارینا اے بنادو کی مینا، عطر بیز نسینا، رشک سروے سیمینا، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، لوہے دل جلا دوں کیا، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، لوہے دل جلا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، وسیم جو بھی سطر ہے ان کی، قاسم بھی بیٹے بچے میرے بھائیے، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا، ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے، میں اسے گنوا دوں کیا، ہے سواد بینائی
ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا؟ جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، نقش جاں مٹا دوں کیا؟ لوہے دل جلا دوں کیا؟ کہکشاں لٹا دوں کیا؟ ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گنوا دوں کیا؟ جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا، نقش جاں مٹا دوں کیا؟ مجھ کو لکھ کے خط جانم، مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید، خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم۔ مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید، خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم۔ مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید، خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم۔ جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے۔ جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے۔ جرم کیوں کیے جائیں، جرم کیوں کیے جائیں، خط ہی کیوں لکھے جائیں؟ کیا کہنے سر یہ پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں، وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، وہ خلا ہے اس سے کیا گفتگو ہو خلوت کیا میں، کہنے وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو۔ قاسم کا ہے میرا ہے نا مسلم شاہ نظام سنو، اور وہ خلا ہے اقبال مجیدی، وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو ہو۔ میرے یہ اس کمرے میں بیٹھا ہے قاسم مجید سلیم، میرا حجرہ کراچی کا سب سے نمائندہ تخلیقی حجرہ، میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں، میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں، میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا، روح نے عشق کا فریب دیا، روح نے جسم کو جسم کی عداوت میں۔ اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، اب فقط اثر، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں، اب فقط عادتوں کی ورزش، روح شامل نہیں شکایت میں۔ یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم، یہ بات قاسم سمجھتا ہے یا یہ آپ کا سلیم جعفری مردود، یہ کچھ آسان تو نہیں ہے، یہ میرے میں یاد رہے نا، یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں، یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں اور وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں۔ جہانگیر وہ جو تعمیر ہونے والی، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، اے خدا
جو کہیں نہیں موجود. کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ زندگی کس طرح بسر ہوگی؟ زندگی کس طرح بسر ہوگی؟ دل نہیں لگ رہا محبت. میں آخر ایک غزل آخری سنا رہا ہوں. میں حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی. کیا کہنا؟ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی. شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی. کیا شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی. ایک ہی حادثہ تو ہے اور یہ عالمگیر تاریخ گیر واقعہ ہے. پوری تاریخ کا متبدل انسانیت کی نیاندرتال انسان سے لے کر 6000 برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی. کیا کہنے؟ ایک ہی حادثہ تو ہے، کیا کہنے جو ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، بات نہیں کہی گئی. بات بھی تیرے جان جان دل میں رہا عجب سما. بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا جب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی. بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا، بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا جب سما. یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی. یاد رہی تیری یہاں. سین ہمارے روہیل کھنڈ ہے، اپنا علاقہ ہے، اس کا لفظ استعمال کیا ہے روہیل کھنڈ کا. سین خیال یار میں کی نہ بسر شب فراق. یہ میرا و قاسم کا علاقہ ہے. سین خیال یار میں کی نہ بسر شب فراق. جب سے وہ چاند نہ گیا، جب سے وہ چاند نہیں گیا، جب سے وہ چاند نہ، اس کے اب شعر سنیے باپ. اس کے بدن کو دین مود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی. کیا کہنے؟ اس کے بدن کو دھاتو دھاتو اس کے بدن کو دین مود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ جانگیر. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی. بھائی آپ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی امید ناز کا اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دیجئے. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے. عمر گزار دی گئی. عمر گزار دی گئی اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے. اس کے وصال کے لیے، اس کے وصال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب. اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب. اس کی
گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر. کیا کہنے جون بھائی. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی کتنے عیش اڑاتے ہوں گے, کتنے اتراتے ہوں گے, کتنے عیش اڑاتے ہوں گے, کتنے اتراتے ہوں گے, جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے. جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے. اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا. اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا. یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے. اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا. سدا بھائی, اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا. یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے. وہ جو نہانے والا ہے نا, اس سے ہم کو مطلب تھا. وہ جو نہانے والا ہے نا, اس سے ہم کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب, آتے ہیں آتے ہوں گے. آنے والوں سے کیا مطلب, آتے ہوں گے. وہ جو نہانے والا ہے نا, اس سے ہم کو مطلب تھا. آنے والوں سے کیا مطلب, آتے ہیں آتے ہوں. یار سنو یارو, کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. یارو کچھ تو حال سناؤ. کیا کہتے ہیں یارو کچھ تو حال سناؤ. کیا کہتے ہیں یارو آیا یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا. وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں میاں وہ تو مر جاتے ہوں گے. کیا کہنے جون بھائی. مسئلہ یہ کہ جیسے بار بار کہتے جون بھائی کہ ان کے کلام کے بارے میں, کلام تو موجود ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جیسا سنانے والا شاید کوئی اور نہ ہو. اور اب میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبلہ موجود سلطان پوری جون بھائی کو شاعروں کا شاعر کیوں کہتے ہیں. سبحانہ جون بھائی, ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ قبلہ خمار صاحب میرا خیال ہے اپنے قبیلے کے آخری فرد ہیں, the last of his tribe. یہ دور, یہ رنگ, یہ مزاج میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بعد آخری محافظ ہیں اس انداز بیاں کے, اپنے قبیلے کے آخری فرد رہے. قبلہ جون ایلیا تو انہوں نے کوئی قبیلہ بننے ہی نہیں دیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ پہلے فرد ہیں یا آخری فرد. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جون بھائی بیٹھے تو میں جسارت کر لوں کہ جس طور میڈیسن پہ, طب پہ, فزکس پہ, اکنامکس پہ, کیمسٹری پہ بلا بلا ملتے ہیں نوبل پرائز, اگر صبر و تحمل پہ کوئی نوبل پرائز ہوتا تو اس کی پہلی حقدار تھی زاہدہ حنا, اور اس کے بعد بھائی منصور جاوید, یہ خاکسار بھی, شکیل عادل زادہ بھی, ہم سب لوگ بخدا یقین میری دعا یہ ہے, نوبل پرائز کے مستحق ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ یہاں 4 آدمی ضرور موجود ہونے چاہیے. وہ 5واں یہ یعنی
مجھے حق صدارت استعمال کرنے دیجیے. چلیے مجرو بھائی حضرات آپ جانتے ہیں کہ یہ شب آج ان کے نام سے معلوم ہے اور آج ان کا جشن ہے. یہ آپ کی سخن فہمی کا امتحان ہے کہ آپ کس قدر ان سے سنتے ہیں. میری خواہش ہے، یہ تو بیٹھا ہی ہے سلیم جعفری میرا معشوق بھائی، یہاں منصور جاوید بھی کہیں بیٹھا ہوگا، ملک صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، میرا رسول بھی ہوگا اور حبیب بھائی بھی ہوں گے. حبیب بھائی میں نے آپ کے نظریے پر اتنی تنقید کی اس مجبور کے دیباچے میں، یعنی دیوبند اسکول کی میں نے تائید کی ہے اور بریلوں کی مخالفت کی میں نے ذکر کیا ہے. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کیا مجھ میں کب باقی، اچھا بیٹھے ملک بھائی سامنے، مجھ میں کب باقی رہے، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ لی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان مجھ میں اللہ. کب باقی رہے ڈاکٹر زیدی بیٹھو تم، وہ زیغم کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان مجھ میں کب باقی رہے اللہ. قاسم تشنا اور وہ اپنا بچائے جمال ثانی، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ. پھر منصور کہاں ہے؟ منصور جاوید یار یہ کیا بات، تصویر کا قصہ کچھ؟ اچھا ٹھیک، وہ گھنی ہو گیا. اب ایک اور سناؤں. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں. ڈاکٹر بیٹھو میرا راج بھی تو کرو یار، مجھے نیند نہیں آتی رات بھر 13 برس سے. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال. کیا کہنے، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. یار غزل آئے، ہاں کچھ دو تین شعر سناؤں. جب مجھے نیند آیا کرتی تھی، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. کیا کہنے، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں. مجرو بھائی سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آن شہزاد بھائی ظفر سنو جانی. سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر، ہیں دلیلیں تیرے خلاف ساغر سلیم کوثر، ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. کیا کہنے، ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر کیف، ہیں دلیلیں. یہ بیٹیا بیٹھی ہے، وہ عذرا بیٹھی ہے، شاہدہ بیٹھی ہے، یار کیا کریں ہم. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. چشمہ بھی لگا لینا چاہیے. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. عشق کو درمیان نہ لاؤ کہ میں، عجب بےہودہ شعر ہے. عشق کو درمیان نہ لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی وسرت میں. کیا کہنے،
سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ درمیان لاؤ کہ میں واہ 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 ساغر واہ 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 یہ سب بیٹھے ہیں اپنا نظر بیٹھا کیا ہے کہنے اس کو درمیان لاؤ کہ میں سیختا ہوں بدن کی اسرت میں اس کو سلیم ارے ادھر بیٹھا اس کو درمیان لاؤ کہ میں سیختا ہوں بدن کی اسرت میں سیختا ہوں بدن کی اسرت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم واہ جانی جی یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کچھ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم کیا کہنے جون بھائی کوئی جیتے رہیے اب بھی ہیں سبحان اللہ مروت سبحان میں اللہ کیا کہہ یہ گیا جون سبحان کچھ اللہ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں وہ جو یہ کچھ آسان یار میری پوری روح بیٹھی ہے میرا تہذیب بیٹھی ہے میرا کلچر بیٹھا ہے میں امروہے سے آیا ہوں امرؤ القیس کی سرزمین میں اگر میں یہاں سے نہ گیا ہوتا تو یہاں کا شیخ ہوتا میں سید جونیریا ہوں جب ہمارے سارے میں ہو تم یہاں کے سید ہوتے وہ جو تعمیر ہونے والی تھی واہ ڈاکٹر وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں کیا کہنے وہ جو کیا کہنے؟ تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں ملک صاحب وہ خلا ہے ملک صاحب ہمارے پاکستان ہیں نمائندہ ہیں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان وہ اللہ خلا اس سے ہے کیا گفتگو ہو کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا اس سے گفتگو کیا گفتگو سرفراز ابد سرفراز ساگر سنو یار وہ خلا ہے میں ایک باول آدمی ہوں اور پرسوں میں صاحب دیوان ہوا ہوں وہ میرا مجموعہ جو یہاں آیا ہے کراچی سے پاکستان میں یہ ملک صاحب نے پہنچایا ہے وہ ایک منصور جاوید ہے گنڈا وہ ایک سلیم جعفری ہے وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں یارو شعر سنو کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں کیا کہنے زندگی کس طرح پھر پڑھی جون بھائی پھر اتاؤ زندگی کس طرح بسر ہوگی واہ 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 دل نہیں لگ رہا محبت میں واہ 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 دل نہیں زندگی کس طرح ظفر جانی زندگی کس طرح بسر ہوگی اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں اس کے پہلو سے یار بیٹھے جازی بیٹھا ہے اپنا قاسم ہے تشنا ہے اپنا جمال حسن جلے کون کون بیٹھے ہیں اولڈے ہمارے اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں ہم کہیں ٹالنے سے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں یارو میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں کیا کہنے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں میں اسی طرح یارو غور کرو خدائی کا میں اور کیا چاہتا ہوں آپ سے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے یار میرا رسول میں اور کیا چاہتا ہوں میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ظفر جانی سنو ظفر اقبال اور شاہد بھائی وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں کیا کہنے وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں کیا تکلف کریں یہ کہنے
واہ، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کرے، ڈاکٹر سنو، وہ میرا علاج بھی کرو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، سبحان اللہ، کیا کہنے، عاصم فریاد، کیا تکلف کریں، عاصم بیٹے کیا کہنے جون بھائی، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا کہنے، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا کہنے، بالکل جلتے ہیں ہم، واہ واہ واہ، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، آہا، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، بالکل جلتا ہوں میں تو، بالکل جلتا ہوں، ہے اس سے جانی جی سنو، میری تصویر کے بجائے مجھے دیکھو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، مجلو بھائی، خمار بھائی، شہزاد بھائی، ظفر جانی سنو، ہے اس سے دور کا سفر درپیش، واہ، ہے اس سے دور دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے اس سے ہم سنبھالے دور کا سفر درپیش، ہم کیا کہنے، کیا امیجن ہے یہ تھا، ہے اس سے دور کا سفر درپیش، واہ واہ جون بھائی، سنبھالے کیا نہیں، کہنے جون بھائی، واہ واہ واہ، ہے عجب، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، واہ، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے عجب واہ واہ واہ، فیصلے کا صحرا بھی، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، ہے عجب، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، ہیں، ہے عجب فیصلے کا، کمار بھائی، مجھو بھائی، آپ سے سیکھا ہے ہم نے، وہ بکواس کر رہے ہیں، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، کیا کہنے، ہو رہا ہوں، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے، کیا کہنے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، آہا، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں، کیا کہنے، جون بھائی نہیں، جون بھائی، جون بھائی، بھائی میری خواہش یہ ہے، میں نے آج طے یہ کیا تھا کہ دبئی میں میرا چونکہ ظہور ثانی ہوا ہے، جو سلیم جعفری اور منصور جاوید نے کیا ہے، کہ میں نئی غزلیں سناؤں گا، تو ایک بہت ہی بچپن کی غزل ہے، لڑکپن کی، یعنی غالباً 1951 کی، 35 سال پرانی غزل یا نئی غزل، ظفر جان، ظفر بھائی ہم سب ایک کیا ہوگا، ہم آج کا تو نہیں ہو رہا ہے، ظفر اقبال اور 35 سال ہاں ہم سب ہمور ہیں، سنائے جون بھائی، اپنے شہزاد بھائی، مہک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے، آہا، بہت عجب فضا تھی، سب زندہ تھے، بڑا اچھا ماحول تھا، ایک خوبصورت سی فضا، پاکستان، ہندوستان، ایک عجب، اور میں لڑکا سا تھا اور عشق کرنے کی بڑی خواہشیں تھی، میں اظہار محبت سے نفرت تھی، مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے، مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے، وہ خوشبو لوٹ آئی ہے سفر سے، آہا، مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے، وہ خوشبو، مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے، آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے شہر میں پہلی بار صاحب دیوان ہوں، پرسوں دیوان آیا میرا، اور آپ دیوانے ہیں کہ تیسرے دن میرا جو منا رہے ہیں، یار کم سے کم 10 برس تو انتظار کرتے، یہ مجموعہ 29 برس پہلے آنا تھا، لیکن آیا اس کی وجہ سے منصور جاوید کی، اب اس سال وہ مجھے آج ملا ہے، وہ قاسم نے مجھے بتایا کہ آپ کا مجموعہ آ گیا، قاسم مہک اٹھائے آنگن
اس خبر سے وہ خوشبو لوٹ آئی ہے. تشنا جانی جدائی نے اسے دیکھا سرے بام. میرٹھ کے ایک محلے میں جدائی نے اسے دیکھا سرے بام، دریچے پر شفق کے رنگ برسے. جدائی نے اسے دیکھا سرے بام. منصور جاوید، دریچے پر شفق کے رنگ برسے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا. یار عجب شعر ہے یہ شعر ہی عجیب ہے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا، اتارے کون اب دیوار پر سے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا، اتارے کون اب دیوار پر سے. ہائے ہائے، اتارے کون اب دیوار. میں اس دیوار پر یار چڑھ تو گیا تھا. وہ بیری کے پیڑ اور نیم کے پیڑ ہیں نا، پنجاب میں ہوتے نہیں، جو یہاں نہیں ہوتے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا، اتارے کون اب دیوار پر سے. گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی. گلا ہے یار ہم چشمہ لگانے کا بڑی بری بات ہے. گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی، میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے. گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی. کیا کہنے. گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی، میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے. کیا کہنے. ہائے ہائے ہائے، اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند. اسے دیکھے. ملک صاحب غور فرما رہے. اسے دیکھے، اگر آپ تعاون کریں تو ہماری محبتیں کامیاب ہو جائیں. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند، ہماری چاندنی سائے کو ترسے. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند، ہماری چاندنی سائے کو ترسے. میرے مانند، لوگ پڑھتے ہیں میری مانند، یہ مذکر ہے. میرے مانند گزرا کر میری جان، میرے مانند گزرا کر میری جان، کبھی تو خود بھی اپنی رہ گزر سے. کیا کہنے. میرے مانند گزرا کر میری جان، کبھی تو خود بھی اپنی رہ. یار میں تھک گیا. ایک اور یار یہ قاسم جو ہے نا، یہ بہت میرے جنگل کا شریف ترین جو آدمی ہے وہ قاسم ہے. تشنا کنڈا ہے، مگر میں کروں کیا یار. یہ قاسم کیا چاہتا ہے. اچھا قاسم، میں وہ سناؤں، وہ سناتا ہوں. صحیح ہے، ٹھیک، ابھی سناتا ہوں. بھائی ہاں، مجھے ایک نظم یاد، بھائی ایک نظم سامنے آ گئی. آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ عاشق بھی کبھی ظلم کرتے ہیں معشوقوں پر؟ یہ تجربہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کا عنوان ہے سزا. اچانک مجروح بھائی نے فرمایا تھا کہ تم مجھے ضرور پڑھنا. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم. واہ. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. کیا کہنے جون بھائی. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم. واہ. تم کون ہو، میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم. میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں، اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں. کیا کہنے. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں، اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں. واہ. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو. بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم. واہ.
بیزار ہو گئی ہو بہت، زندگی سے تم بیزار ہو گئی ہو تو بیزار ہی رہو، کیا کہنے ہیں تم سوال کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض، تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض، تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو، کیا کہنے ہیں میں تم اپنے ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے صاحب زندگی کی، میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا، تم انتہائی عشق کا معیار ہی رہو، کیا کہنے تم خون تھوکتی ہو، یہ سن کر خوشی ہوئی، واہ ہاں تم خون تم تھوک- خون تھوکتی ہو، یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو، کیا کہنے ہیں تم کیا کہنے خون جون بھائی تھوکتی ہو، کیا کہنے جون بھائی یہ سن کر خوشی ہوئی، کیا کہنے اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو، میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات، واہ 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 بھئی کیا میں بھی نے یہ کب کہا تھا، کہ محبت میں ہے نجات میں نے یہ کب کہا تھا وفاداری رہو، واہ 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 میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات، میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو، اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے، واہ اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے بازار التفات میں نادار ہی رہو، واہ میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات، میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو، جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، واہ جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا، جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، غم میں کبھی، جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا، جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں، مجروح بھائی کمار بھائی، جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں، جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں، جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں، جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں، جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں، پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تنہا کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں، کیا کہنے ہیں